बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात पर किन 5 गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी और उसकी तैयारी कैसे करनी है। नाज़रीन, माह शौबान रमज़ान से पहले एक महीना है जिसमें शब बारात पर मुसलमान अपने गुनाह बख्शवाते हैं और रमज़ान की आमद की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इस रात में ऐसे कौन से गुनाह हैं जिनकी बख्शिश शब बारात में भी नहीं होगी। आपको उन गुनाहों की तफसील से आगाह करने के साथ साथ उनसे बचने के तरीके और शब बारात को बख्शिश करवाने के तरीके और शब बारात की तैयारी के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शौबान की अज़मत और बुजुर्गी दूसरे महीनों पर इसी तरह है जिस तरह मुझे तमाम अंबिया कुराम पर अज़मत और फजीलत हासिल है। शौबान का महीना बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला महीना है जिसकी फजीलत हमें कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह तौर पर मिलती है। जैसा कि हदीस पाक में बयान हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, शौबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। शौबान ईमान को मजबूत करने, इस्तग़फ़ार करने, रमज़ान के बाबरकत महीने की तैयारी का महीना है। ये हमें अपने आमाल का मुहासबा करने और इबादत पर तवज्जो मरकूज करने की याद दहानी कराता है। शब बारात की बरकत वाली रात आ रही है जिसकी बहुत फजीलत है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ़ फरमाता है और उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने इस रात को अपनी दुआएं कैसे कबूल करवानी हैं और अल्लाह ताला को कैसे राज़ी करना है। आपको माह शौबान की फजीलत और अहमियत के बारे में भी बताएंगे। इस रात में रिज़्क की तकसीम और जिंदगी और मौत का फैसला भी किया जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आपको इन 5 हलाकत खेज गुनाहों की खबर हो जिनमें मुब्तला होने की वजह से शब बारात की इबादत बेमानी हो जाती है और इनसे कैसे निजात हासिल करके शब बारात की तैयारी करनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए नसीहत आमोज और फायदेमंद साबित होगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि माह रजब के आगाज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह, रजब और शौबान के महीने में हमारे लिए बरकत पैदा फरमा और खैर व आफियत के साथ हमें रमज़ान तक पहुँचा। नाज़रीन, शौबान हिजरी कैलेंडर का 8वां महीना है जो अपनी रहमतों और बरकतों और सआदतों के साथ अपने आगाज की निशानदही करता है। शौबान रजब और रमज़ान के दरमियान वाक़ है, लिहाजा इस महीने में रजबुल मुरज्जब की रुखसती और रमज़ानुल मुबारक की कुर्बत महसूस की जाती है। शौबान तशअब से माखूज है जिसके मानी तफर्रुक यानी फैलने और आम होने के हैं और अहले अरब हुर्मत वाले महीने रजबुल मुरज्जब के बाद लूट मार के लिए मुंतशिर हो जाते थे। इस मुनासबत से इसको शौबान कहते हैं। बाज़ उलमा ने शौबान की वजह तस्मिया ये भी बयान की है कि ये शोबा से माखूज है जिसके मानी हिस्से के हैं। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत व फजल के खास शोबाजात काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए भी इसे शौबान से मौसूम किया जाता है। आपको बताते चलें कि माह शौबान में कौन कौन से तारीखी वाक़यात भी पेश आ चुके हैं, जैसा कि तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल हुआ। 15 शौबान को हिजरत के 2 साल के बाद नमाज के लिए क़िबला मस्जिद अक्सा से तब्दील करके मस्जिदुल हराम यानी मक्का मुकरमा में काबा कर दिया गया। मस्जिद अक्सा 13 साल तक मक्का में क़िबला रही और तकरीबन 18 माह पैगम्बर इस्लाम की मदीना हिजरत के रहे। इसी माह हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद रसूल हैं। मदीना मुनव्वरा में 5 शौबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत देखी। इसी महीने में तारीख़ इस्लाम का अजीम ग़ज़वा बनु मुस्तलिक पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हिफ्सा और हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से निकाह फरमाया। तयम्मुम से मुतल्लिक अहकाम का नुज़ूल भी इसी महीने में हुआ। अलावा हाज़ी इसी महीने में सहाबा और ताबईन में हजरत मुगीरा, हजरत अनस, हजरत अरबाज और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई। शौबान को फजीलत वाले महीनों में शुमार किया जाता है। मुस्तनद रिवायात और तारीखी वाक़यात के तनाजुर में इस महीने की बड़ी फजीलत और अहमियत है। ये हमारे ईमान को मजबूत करने, इस्तग़फ़ार करने और रमज़ान के बाबरकत महीने
की तैयारी का एक मुनफरद मौका फराहम करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में खुसूसियत से खैर व बरकत की दुआ फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में रूहानियत और मलकूतियत को बढ़ाने के लिए जहाँ फ़र्ज रोज़ों की तालीम फरमाई, वहाँ नफली रोज़े रखने की भी तरगीब दी। बिलखुसूस माह शअबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकसरत रोज़े रखना मनक़ूल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने में शअबान के महीने से ज़्यादा रोज़े रखते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों के अलावा तकरीबन शअबान के रोज़े रखते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरे शअबान के रोज़े रखा करते थे। बहवाला जामिउल तिर्मिज़ी। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शअबान और रमज़ान के अलावा कभी 2 महीने मुसलसल रोज़े रखते नहीं देखा। बहवाला नसाई इब्न माजा। बाज़ दीगर अहादीस में शअबान के आखिरी दिनों में रोज़ा रखने से मना भी फरमाया गया है, ताकि इसकी वजह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने में दुश्वारी ना हो और रमज़ान का इम्तियाज़ नुमाया होकर सामने आए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कदर आप शअबान में रोज़े रखते हैं, इस कदर मैंने आपको किसी और महीने में रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ऐसा महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान में आता है और लोग इससे गफलत बरतते हैं। हालांकि इस महीने में पूरे साल के आमाल अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ उठाए जाते हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल रोज़ेदार होने की हालत में उठाए जाएं। बहवाला इमाम नसाई और अहमद। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शअबान की निस्फ शब में अपनी नज़र करम फरमाता है और अपनी तमाम मखलूक़ात को बख्श देता है, सिवाय मुशरिक के या बुग़्ज़ रखने वाले के। शअबान रमज़ान के मुक़द्दस महीने की तैयारी का महीना भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस औक़ात की निशानदही की है जब हमारे आमाल अल्लाह ताला की तरफ उठाए जाते हैं। शअबान उन औक़ात में से एक है जो हमें अपने आमाल का मुहासबा करने और अपनी इबादत पर तवज्जो मरकूज़ करने की याद दहानी कराता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शअबान के महीने में सहाबा किराम को इकट्ठा करते और खुतबा देते, जिसमें उन्हें रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल बयान करते। रमज़ान की अज़मत व अहमियत के पेश नज़र उसकी तैयारी के सिलसिले में तवज्जो दिलाते। ऐसे ही एक खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, अन करीब तुम पर एक अजीमुल शान माह मुबारक साया फगन होने वाला है। इस माह मुबारक में एक रात ऐसी भी है जो 1000 रातों से बेहतर है। शअबान बरकतों और सआदतों का मजमुआ है, खुसूसन इसकी 15वीं रात जिसको शब बारात कहते हैं, बाकी शअबान की रातों से अफजल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि ये कौन सी रात है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शअबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर नजर रहमत फरमाता है, बख्शिश चाहने वालों को बख्श देता है, रहम चाहने वालों को रहम फरमाता है और बुग़्ज़ रखने वालों को उनके हाल पर छोड़ देता है। एक और रिवायत हज़रत आयशा ही से मुरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि इस रात यानी शअबान की 15वीं रात में क्या होता है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, इसमें क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस साल जितने इंसान पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं और जितने लोग इस साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। इस रात बनी आदम के आमाल उठाए जाते हैं और इसी रात में लोगों की
کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ شعبان وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ لہٰذا ہمیں شعبان میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ تہجد کی نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، لہٰذا شعبان کی رات اضافی عبادت کے لیے وقف کریں، قرآن کی تلاوت اور غور و فکر کریں۔ شعبان رمضان شروع ہونے سے پہلے قرآن سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے اور اس کے ساتھ اپنے تعامل کو بڑھانے کا وقت ہے۔ ناظرین گرامی، شعبان کو استقبال رمضان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو کچھ رمضان میں کرنا چاہتے تھے اس کی تیاری اور مشق شعبان میں شروع کر دیتے تھے۔ ایک بزرگ ہیں ابو بکر البلخی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جو کھیتی آپ نے رمضان میں کاٹنی ہے اسے رجب میں کاشت کریں، شعبان میں پانی دیں تاکہ رمضان میں کاٹ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حضرت عائشہ کی جو مشہور حدیث ہے کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اس میں ایک توجیہات و شعبان میں روزے کی فضیلت ہے۔ دوسری حکمت بعض اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ جس طرح فرض نماز سے قبل نوافل اور سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح رمضان کے روزے سے پہلے شعبان کے روزے ایک سنت کی طرح ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھنا شروع کرتے تھے تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی افطار نہیں کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا جس میں ماہ رمضان کی عظمتوں اور برکتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، تاہم کبھی سفر اور ضیافت وغیرہ کی وجہ سے یہ روزے چھوٹ جاتے اور کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں ان کی قضا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی وجہ سے روزے نہیں بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ 1 سال کے روزے کی قضا ماہ شعبان میں کر لیتے تھے۔ ناظرین، ماہ شعبان کے وسط میں جو رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 2 قسم کی برات ہوتی ہیں، ایک برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدبختوں کو ہوتی ہے اور دوسری برات اللہ کے محبوب بندوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے۔ شیخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح آسمانوں پر فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں اور فرشتوں کی 2 عیدیں شب برات اور شب قدر ہیں۔ چونکہ انسان سوتے ہیں اس لیے ان کی عیدیں دن میں رکھی گئی ہیں اور فرشتے نہیں سوتے اس لیے ان کی عیدیں رات میں رکھی گئی ہیں۔ قرآن میں اس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، اگرچہ اس سلسلے میں مفسرین کے نزدیک اختلاف ہے، تاہم حضرت عکرمہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد برات ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی شب برات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کا اندیشہ کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ دوسری ایک روایت میں حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے بعد آنے والے دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ
اس رات اللہ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک کا آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار اور مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت دوں۔ اللہ تعالیٰ برابر یہ آواز لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی درمیانی رات جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے کیونکہ یہ برکت والی رات ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کیسی برکت ہے تو جبرائیل نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور سوائے مشرک، ساحر، کاہن، شراب کا عادی، سود خور اور زانی کے علاوہ سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک کہ وہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ بعض روایتوں میں رشتہ توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور عراف یعنی طبلہ بجانے والا بھی آیا ہے، یعنی اس رات ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ غنیت الطالبین میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ اس رات میں تمام مضبوط کام جدا کیے جاتے ہیں، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ مرنے والے لوگ زندہ لوگوں سے الگ کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ حج بیت اللہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی الگ کر دیے جاتے ہیں۔ عطار بن یسار سے روایت ہے کہ شعبان کی درمیانی رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ایک شخص سفر کے لیے نکلتا ہے یا ایک شخص نکاح کرتا ہے، حالانکہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ اگرچہ شب برات سے متعلق جتنی روایات آئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں، مگر چونکہ یہ حدیثیں مختلف صحابہ کرام سے اور متعدد سندوں کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، اس لیے یہ کم از کم حسن لغیرہ کے درجے میں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دینی حلقوں اور مساجد میں اکثر و بیشتر اس رات کے اندر دعا و استغفار اور عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دراصل شب بیداری کی راتوں میں جو عبادات کی جاتی ہیں وہ نفل ہوتی ہیں اور عند الحنیفہ نفل عبادت گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس رات اور اسی طرح کسی بھی تاخرات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق نفل تلاوت اور صلاۃ التسبیح وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک روزوں کی عبادت ہے تو ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو سکے تو ایام بیس کے روزے رکھے جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 15ویں کا روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ موجب اجر و ثواب ہوگا۔ شب بیداری عبادت اور روزوں کے علاوہ دیگر تمام اعمال مثلا چراغان کرنا، میٹھا وغیرہ پکانا، گھروں کو رنگ اور روغن کرنا، آتش بازی وغیرہ خلاف سنت اور بے اصل ہیں، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ ناظرین، مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب بھی شب برات کو فضیلت والی رات قرار دیتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جو معافی مانگتے ہیں، لیکن 5 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ پہلا مشرک، دوسرا بغض رکھنے والا، تیسرا تکبر کرنے والا، چوتھا والدین کو تباہ کرنے والا اور 5واں عادی شراب یا نشئی۔ دیکھنے اور سننے میں یہ گناہ ہم جیسے گناہگار انسانوں کو معمولی لگتے ہوں گے، کیونکہ یہ ہلاکت خیز گناہ ہیں۔ ہم لوگوں میں بکثرت یہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے شروع کریں اور اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو جا بجا یہی گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ہم تکبر کرتے ہیں، جانے انجانے میں شرک کر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ماں باپ کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا۔ آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ورنہ اکثریت اسی گناہ میں مبتلا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان 5 گناہوں پر روشنی ڈالتے چلیں تاکہ آپ کو اپنا محاسبہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ناظرین، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا
یا اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ مثلاً کوئی شخص خدا تعالیٰ کو نہ مانے یا خدا تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے یا 2-3 خدا مانے یا فرشتوں کا انکار کرے یا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے یا کسی پیغمبر کو نہ مانے یا تقدیر سے منکر ہو یا قیامت کے دن کو نہ مانے یا خدا تعالیٰ کے قطعی احکام میں سے کسی حکم کا انکاری ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھے تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح شرک اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے۔ ذات میں شرکت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ 2-3 خدا ماننے لگے، جیسے عیسائی کے 3 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، اور جیسے آتش پرست کو 2 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے، اور جیسے بت پرست کے بہت سے خدا مان کر مشرک ہوتے ہیں۔ صفات میں شرک کرنے کا معنی یہ ہے کہ خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا، کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی، ولی ہو یا شہید، پیر ہو یا امام، خدا تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ شرک فی الصفات کی مختلف اقسام ہیں۔ شرک فی القدر یعنی خدا تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، مثلاً یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں یا روزی دے سکتے ہیں یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے یا کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، یہ تمام باتیں شرک ہیں۔ شرک فی العلم یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا، مثلاً یوں سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا فلاں ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے تھے یا خدا کی طرح ذرے ذرے کا انہیں علم ہے یا دور اور نزدیک کی تمام چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ سب شرک فی العلم ہے۔ نمبر 3، شرک فی السمع والبصر یعنی خدا تعالیٰ کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلاً یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا فلاں ولی ہماری تمام باتوں کو دور اور نزدیک سے از خود سن لیتے ہیں یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ نمبر 4، شرک فی الحکم یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 5، شرک فی العباد یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، مثلاً کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا یا کسی کے لیے رکوع کرنا یا کسی پیر، پیغمبر، ولی، امام کے نام کا روزہ رکھنا یا کسی کی نظر اور منت ماننی یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا، یہ سب شرک فی العبادت ہے۔ نیز بہت سے کام ایسے ہیں کہ ان میں شرک کی ملاوٹ ہے، ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا بھی لازم ہے، جیسے نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھلانا، کسی سے فال نکلوانا، چیچک یا کسی اور بیماری کی چھوت کرنا اور یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کام ایسے ہیں جو شرک کے دائرے میں آتے ہیں اور اس کے لیے ارشاد ہوا کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ ناظرین، کچھ گناہوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے جیسے قتل، چوری، غیبت، چغلی، شراب نوشی، اور کچھ کا تعلق باطن سے ہوتا ہے جیسے حسد، تکبر، بدگمانی، ریاکاری۔ گناہ جیسا بھی ہو، ظاہر ہو یا باطن، ان کا ارتکاب کرنے والا جہنم کے سخت عذاب کا حقدار ہے، اس لیے ہر طرح کے گناہ سے بچنا ضروری ہے، مگر باطنی گناہوں سے بچنا ظاہری گناہوں سے بچنے کی نسبت زیادہ مشکل ہے۔ ظاہری گناہ کو پہچاننا آسان ہے، باطنی گناہ دیکھے نہیں جاتے، صرف محسوس کیے جاتے ہیں، اس لیے اپنے ظاہر و باطن کو ہر وقت صاف ستھرا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، اور دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے نفرت اور بغض رکھے، یہ کیفیت ہمیشہ رہتی ہے۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل پر بوجھ محسوس ہونے لگے، نفرت کی لہر دل اور دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے
उसे नुकसान पहुंचाने का मौका मिले तो पीछे नहीं रहते, तो समझ लें कि आप उस शख्स से कीना रखते हैं। नाज़रीन, किसी भी मुसलमान से बिला वजह शरई कीना और बुग़्ज़ रखना हराम है। यानी किसी ने हम पर ना जुल्म किया हो, ना हक तलफी की हो, फिर भी उसे ही हम किसी मुसलमान से कीना बुग़्ज़ रखें तो ये हराम है और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। लेकिन अगर किसी ने जुल्म किया, हक तलफी की हो, फिर उससे बुग़्ज़ और कीना हराम नहीं। अगर हम बदला लेने पर कादिर ना हो तो क़यामत तक का इंतजार करें, लेकिन दुनिया में माफ़ करना अफसल है। अगर बदला लेने पर कुदरत हो तो इतना लें जितना उसने जुल्म किया है। अगर माफ़ करने से ये खदशा हो कि आइंदा भी जुल्म करेगा तो बदला लेना माफ़ करने से अफसल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बेशक चुगलखोर और कीना परवरी जहन्नुम में है। ये दोनों किसी मुसलमान के दिल में जमा हो सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि हर पीर और जुमेरात के दिन लोगों के आमाल पेश किए जाते हैं, फिर बुग़्ज़ और कीना रखने वाले दो भाइयों के अलावा हर मोमिन को बख्श दिया जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक कि ये उस बुग़्ज़ से वापस पलट आएं। बहवाला सहीह मुस्लिम। मुसलमानों का कीना अपने दिल में पालने वालों के लिए रोने का मकाम है। पीर और जुमेरात को मोमिन की बख्शिश होती है, जबकि कीना रखने वाला महरूम रह जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह पाक शोबान की 15वीं शब अपने बंदों पर अपनी कुदरत के शाया निशान तजल्ली फरमाता है। मग़फ़रत तलब करने वालों की मग़फ़रत फरमाता है, रहम तलब करने वालों पर रहम फरमाता है, जबकि कीना रखने वालों को उनकी हालत पर छोड़ देता है। बहवाला शुअबल ईमान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि तुम में पिछली उम्मतों की बीमारी हसद और बुग़्ज़ सरायत कर गई। ये मूंड देने वाली है। मैं नहीं कहता ये बाल मूंडती है, बल्कि ये दीन को मूंड देती है। बहवाला सनन अल तिरमिज़ी। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत फरमाते हैं कि इस तरह दीन और ईमान को जड़ से ख़त्म कर देती है। कभी इंसान बुग़्ज़ और हसद में इस्लाम ही छोड़ देता है। शैतान भी इन्हीं दो बीमारियों का मारा हुआ है। सैयदना फ़िक़हा अब्वल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 ऐसे अशख़ास हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती। 1 हराम खाने वाला, 2 कसरत से ग़ीबत करने वाला, 3 वो शख्स जिसके दिल में अपने मुसलमान भाइयों के लिए बुग़्ज़ और कीना हसद मौजूद हो। नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़वजल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक वो मग़रूरों को पसंद नहीं फरमाता। एक मकाम पर फरमाता है, और ज़मीन में इतराता ना चल, बेशक तू हरगिज़ ज़मीन ना चीर डालेगा और हरगिज़ बुलंदी में पहाड़ों को ना पहुँचेगा। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तकब्बुर ये है कि इंसान अपने आप को दूसरों से अफसल समझे। जिसके दिल में तकब्बुर पाया जाए उसे मुतकब्बिर और मग़रूर कहते हैं। किसी दीनी या दुनियावी कमाल में अपने को दूसरों से इस तरह बड़ा समझना कि दूसरों को हकीर समझे, गोया तकब्बुर के 2 जुज़ हैं। अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को हकीर समझना। तकब्बुर बहुत ही बुरी बीमारी है। कुरान और हदीस में इसकी इतनी बुराई आई है कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम में से अक्सरियत इस बीमारी में मुब्तला है। कायनात में जो सबसे पहला गुनाह किया गया वो तकब्बुर और हसद था। इब्ने मनज़र रहमतुल्लाह अलैह ने इबादा बिन अबी उमय्या रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत बयान की है कि इस कायनात में सबसे पहला गुनाह हसद था जो इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम पर किया। इससे ये सबक भी मिलता है कि तकब्बुर और हसद का मर्ज अच्छे से अच्छे लोगों को लाहक हो सकता है और उन्हें ईमान तक से महरूम कर सकता है। शैतान बड़ा इबादत गुजार था। हजरत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा और बड़े पाए के आलिम और बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने मकतूबात में लिखा है कि इब्लीस ने 7 लाख साल अल्लाह ताला की इबादत की थी, लेकिन उसने अपने आप को बड़ा समझा और आदम अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे को देखकर
کر جل بھن گیا اور اس چیز نے اسے بارگاہ الہی میں مردود اور مغضوب بنا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سربہ سجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے، مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور ماضی و حال استقبال سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس سے یہ سوال کیا کہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جب میں نے حکم دیا؟ ابلیس نے جواب دیا کہ اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ بحوالہ سورۃ الاعراف۔ ناظرین، شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور آدم مخلوق کے خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر تیرا یہ حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سربس سجود ہو جاؤں۔ مگر شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیت کیے ہیں۔ تکبر عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات متکبر انسان اللہ تعالیٰ کے مقابل میں بھی آ جاتا ہے۔ فرعون، قارون، حامان اور شداد جیسوں کو تکبر ہی نے اپنے خالق و مالک سے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا تھا، اور یہ ایسا خبیث اور دقیق مرض ہے کہ بسا اوقات انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خاکسار، عاجز، حقیر اور فقیر کہتے ہیں، حالانکہ ان کے باطن میں تکبر کے جراثیم ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یاد رکھو کہ ہر وہ شخص جو جھوٹی بات پر سخت جھگڑا کرے، مال جمع کرے اور بخل کرے اور متکبر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ایک حدیث یوں بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر ذاتی بزرگی میری چادر ہے اور عظمت صفاتی بزرگی میرا تہ بند ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے، یعنی ذات اور صفات کے اعتبار سے تکبر کرے، اسے جہنم میں ڈال دوں گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ حوالہ مسلم شریف۔ تکبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نیچے گرا دیتا ہے، پھر اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، دنیا کے لوگوں کی نگاہوں میں حقیر سے حقیر تر ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر شخص اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ تمام انسانوں کے سامنے اس کی حیثیت کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان سب گناہوں میں سب سے زیادہ خطرناک گناہ والدین کے ساتھ بد اخلاقی اور ان کی نافرمانی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، والدین کا اولاد کے ذمے کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وہ تیری جنت یا دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ
دوزخ میں جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں جس قدر چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی کے گناہ کو نہیں بخشتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو موت سے پہلے اس کی زندگی میں جلد ہی سزا دے دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں ماں باپ کا بہت ہی بلند مقام ہے۔ اولاد پر والدین کے بے پناہ احسانات ہوتے ہیں۔ مادر رحم سے لے کر وفات تک شفقت مادری اور نصرت پدری ملتی ہے۔ ان کے احسانات کی کوئی گنتی، کوئی شمار نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ماں کے فقط اس احسان کو جو پیٹ میں رکھ کر کرتی ہے اسے مصیبت پر مصیبت کہا ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چڑھائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا حکم دیا تو یہ اولاد کے لیے فرائض میں شامل ہے۔ اس میں کوتاہی کرنے والا والدین کا نافرمان اور گناہ کبیرہ کا مرتکب شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد اہم ترین فریضہ والدین کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے، تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ اللہ نے کس طرح اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس آیت سے والدین کے بلند ترین مقام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جن کی نافرمانی تو دور کی بات ہے، انہیں اف بھی کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان کے لیے سراپا موم بن جانے کا حکم ہے۔ والدین کے بلند مقام و مرتبے کے سبب ان کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سزا دینے کا دستور بنا دیا ہے، تاکہ اولاد حقوق والدین کی رعایت کرے اور ان میں حق تلفی یا کوتاہی سے اللہ کی سزا کا خوف کھائے۔ متعدد احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ اس قدر شدید ہیں جن کی شدت کے باعث اللہ عز و جل نے ان کی سزا دنیا میں بھی رکھ دی ہے۔ ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین یہ ہیں: ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، قیامت کے دن تک، سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے گنہگار کی زندگی میں ہی دیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا مرتکب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی بہت جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ مذکورہ احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گنہگار کو اللہ دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لیں، جنہوں نے اس کی پرورش کے لیے رحم و کرم کا بازو بچھا دیا تھا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، خود کمانے کھانے لگا، تو اب ماں باپ کے سارے احسانات بھلا کر نافرمانی اور انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا۔ ناظرین، نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی درس و نصیحت ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق غصب نہ کرے، ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے، ان کے کھلانے پلانے اور دیکھ ریکھ میں کوتاہی نہ کرے، خاص طور سے جب دونوں بوڑھے ہو جائیں، چلنے پھرنے، کام کاج کرنے اور کمانے سے معذور ہو جائیں، تو ایسے وقت میں اولاد ان کی مکمل نگہداشت کرے، وقت پر کھانے کا انتظام کرے،
जो खुद खाए वो उन्हें भी खिलाए, बदन, कपड़ा, जगह की सफाई का ख्याल करे, पेशाब व पाखाने और ज़रूरियात ज़िंदगी पे मदद करे, मगर आम तौर से बूढ़े माँ बाप की खिदमत में कोताही देखने को मिलती है। खुद भी वालिदैन की खिदमत से जी चुराते हैं और अपनी औलाद को भी किसी काम पर उनकी मदद करने से मना करते हैं। और आजकल की बीवी तो खूब समझती है कि सास और ससुर की खिदमत उनकी जिम्मेदारी नहीं, एहसान का दर्जा तो बात का है। वाकई ये हमारे लिए लम्हा फिक्र है। नाज़रीन, अहादीस हमें ये भी बतलाती हैं कि वालिदैन के साथ नाफरमानी करने वाला जहाँ दुनियावी सज़ा का मुस्तहिक है, वहाँ आखिरत में भी उसे दोबारा सज़ा मिलेगी। जैसा कि 3 नंबर में इब्ने माजा की रिवायत है कि ये ऐसा गुनहगार है जिसकी सज़ा आखिरत में बाकी तो है, इस लायक है कि दुनियावी ज़िंदगी में भी वो सख्त से सख्त सज़ा पाएगा। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा इस कदर संगीन है कि दुनिया में भी ऐसे गुनाहगारों को मलूल किया जाता है, जबकि और भी संगीन गुनाह हैं मगर उनके मुतल्लिक ऐसी बात नहीं मिलती। इसका जवाब ये है कि वालिदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा में इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी सज़ा दुनिया से शुरू हो जाती है जो आखिर तक चलती रहती है। ये बात दुनिया की नाफरमानी से मुतल्लिक अहादीस पर नज़र करने से मालूम होती है। कुरान में अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया, यानी हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल वालिदैन का दर्जा है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन की नाफरमानी को शिर्क के साथ जिक्र फरमाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क्या मैं तुम सबको बड़े गुनाह ना बतला दूं? लोगों ने अर्ज किया कि क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि अल्लाह का शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना। खुलासा ये हुआ कि इबादत के बाद इताअत वालिदैन का दर्जा है और गुनाह में शिर्क के बाद वालिदैन की नाफरमानी का दर्जा है। यही वजह है कि वालिदैन के साथ नाफरमानी की मुख्तलिफ किस्म की शदीद से शदीद सज़ाएं वारिद हैं। अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ क़यामत में देखेगा भी नहीं और ना ही उसे जन्नत में दाखिल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, 3 शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी तरफ नहीं देखेगा। वालिदैन का नाफरमान, मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरत और दयूस यानी बेगैरत खावंद, नीज 3 शख्स जन्नत में दाखिल ना होके। माँ बाप का नाफरमान, हमेशा शराब पीने वाला और देकर एहसान जतलाने वाला, ऐसे शख्स अल्लाह की लानत का भी मुस्तहिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है वो मलऊन है। ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है, ना तो फरीज़ा और ना ही नवाफिल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों का सिर्फ अमल कबूल नहीं किया जाएगा, वालिदैन के नाफरमान, एहसान जतलाने वाला और तकदीर के इनकार करने वाला। ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से दूर, हलाकत व बर्बादी के करीब हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मिंबर पर वही नाज़िल हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि दूरी और हलाकत हो उसके लिए जिन्होंने अपने वालिदैन या उनमें से किसी को बुढ़ापे में पाया और जन्नत में ना दाखिल हो सका। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कहा। इनके अलावा भी सज़ाएं हैं। उन सज़ाओं का मतलब है कि वालिदैन का नाफरमान अल्लाह की नज़र में बहुत ही बुरा आदमी है, इसलिए उसकी सज़ा भी दुनिया व आखिरत में बहुत बुरी है। और वालिदैन का खिदमत गुजार अल्लाह की नज़र में बहुत अच्छा आदमी है, उसके लिए वो दुनिया में भी अल्लाह के ख़ास फजल व एहसानात का मुस्तहिक है और आखिरत में भी बेहतर से बेहतर बदला है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में जहाँ बहुत सी बुराइयाँ जन्म ले चुकी हैं, वहाँ नशे जैसी बुराई ने भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। कसीर तादाद में लोग नशे के आदी हो चुके हैं। बूढ़ा हो या नौजवान, मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, अफसर हो या हाकिम, ताजिर हो या किसान, बेशुमार अफराद जाने अनजाने में नशे की लत में जुड़े हुए हैं। इंसान बड़ा ही नादान है कि वो खुद अपने आप को हलाकत में डाल रहा है, जबकि अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो। इस्लाम ने हर नशा आवर अशिया को हराम करार दिया है।
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے آپ کے طبع کے بارے میں پوچھا جو شہد سے بنا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ اس حدیث سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ شے جو نشہ دینے والی ہے وہ اسلام کی نظر میں حرام ہے، اور اہل اسلام کو اس کا استعمال ہرگز روا نہیں، خواہ وہ بھانگ ہو، افیون ہو، چرس ہو، شراب ہو، اس کے علاوہ دیگر نشہ آور منشیات سب اسلام میں حرام ہیں۔ اور ایک حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ لانے والی اور فطور پیدا کرنے والی ہر چیز سے منع فرمایا۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بے شمار برائیوں میں ملوث تھے، وہیں شراب بھی عام تھی، لوگ کثرت سے شراب پیتے تھے۔ جب اسلام آیا تو قرآن میں اللہ نے اس کی حرمت کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کو بھی بیان کیا اور ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شراب کی نحوست کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو شیطانی کام کہا اور بت پرستی کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں شراب کی مذمت اور اس کی قباحت و خباثت کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے متعلق دریافت کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ سب برائی کی سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز شراب نہ پیے، اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب ہو۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں ایک حدیث حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میں نے حیالے میں نبیذ بنایا جو کھجور سے بنا ہوا ایک قسم کا مشروب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو وہ ابل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری بیٹی بیمار ہے، اس کی دوا بنا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حرام کردہ اشیاء میں میری امت کے لیے شفا نہیں رکھی۔ ایک حدیث حضرت وائل حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں صرف دوا کے لیے شراب بناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوا نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ مذکورہ احادیث سے شراب کی حرمت اور اس کی قباحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام اشیاء میں شفا بالکل نہیں۔ ایک جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب نہ پیو کہ یہ ام الخبائث ہے، اور ایسی ام الخبائث کے انسان شراب کی حالت میں کبھی کبھی اپنی ماں اور پھپھی کے ساتھ بھی بدکاری کر بیٹھتا ہے۔ اور بھی بہت سی حدیث شراب کی مذمت میں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ شراب پینے والوں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں وعیدیں فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنمی سانپوں کا زہر پلائے گا جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت گل کر برتن میں گر جائے گا، اور جب وہ اسے پیے گا تو اس کا گوشت اور کھال ادھڑ جائے گی جس سے جہنمی اذیت پائیں گے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جہنم کی پیپ پلائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دائمی طور پر شراب پینے والا اگر مر گیا اسی حالت میں تو دربار خداوندی میں اس طرح آئے گا جیسے ایک بت پرست۔
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، جو بندہ ایک گھونٹ بھی شراب پیے گا میں اس کو اتنا ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اسے مقدس حوض سے پلاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 3 آدمیوں پر جنت حرام کر دی ہے، وہ 3 یہ ہیں: ایک ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا دیوس جو اپنے اہل میں بے حیائی کو دیکھے اور منع نہ کرے۔ ناظرین، یہ وہ بہت ہی برے اور انسان کو ذلیل کرنے والے گناہ ہیں جن کے باعث انسان کی عقل پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے گناہوں کو دہراتا چلا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، 15 شعبان کی آمد ہے، اس لیے آپ اگر ان میں سے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں تو فوراً اس گناہ کو ترک کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین اور ان تمام گناہوں سے معافی مانگیں جن کو آپ کے ان گناہوں کی وجہ سے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی یا ان کی حق تلفی ہوئی ہے۔ اس میں خاص طور پر آپ کے والدین شامل ہیں، ان سے سب سے پہلے معافی مانگیں، اللہ کے حضور سجدے میں سر جھکائیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس طرح آپ خود کو آنے والی شب بارات کی فضیلتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے نہ صرف تیار کر لیں بلکہ آنے والے رمضان کے لیے بھی تیاری کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں عبادت کی تمام گھڑیوں کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔